قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا۔ اگر راستے میں کوئی گندگی پڑی ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جس سے گزرنے والوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، مثلاً کوئی کانٹا، کوئی رکاوٹ، کوئی ایسا چھلکا جس سے پھسل کر گرنے کا خطرہ ہو، اس کو راستے سے ہٹا دینا بھی بڑی نیکی کا کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق۔ ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، ان میں سے افضل ترین لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، اور ادنا ترین راستے سے تکلیف یعنی گندگی کو دور کر دینا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہی روایت کیا ہے، وَتُمِيتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، اور راستے سے گندگی یعنی تکلیف کی چیز کو دور کرو تو یہ بھی صدقہ ہے، یعنی اس پر صدقے کی طرح ثواب ملتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی آدم میں ہر انسان کے جسم میں 360 جوڑ پیدا کر دیے گئے ہیں، پس جو شخص اللہ کی تکبیر کہے، اللہ کی حمد کرے اور لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کہے اور اللہ سے استغفار کرے اور لوگوں کے راستے سے کوئی پتھر ہٹا دے یا کوئی کانٹا یا کوئی ہڈی راستے سے ہٹا دے یا کسی نیکی کا حکم دے یا کسی برائی سے روکے، اور اس قسم کی نیکیاں 360 کے عدد تک پہنچ جائیں، تو وہ اس دن اپنے آپ کو عذاب جہنم سے دور کر لے گا۔ ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص نے راستہ چلتے ہوئے ایک کانٹے دار شاخ زمین پر پڑی ہوئی دیکھی، اور لوگوں کو تکلیف سے بچانے کی خاطر اسے راستے سے ہٹا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول فرما کر اس کی مغفرت فرما دی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایسے شخص کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا۔ ان احادیث سے واضح ہے کہ گزرگاہوں کو صاف ستھرا رکھنے اور لوگوں کو تکلیف سے بچانے کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے کہ ایک کانٹے دار شاخ کو راستے سے ہٹا دینے پر جو ایک چھوٹا سا عمل نظر آتا ہے، اتنے اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، اور جب تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی اس قدر ترغیب دی گئی ہے تو راستے کو گندگی سے آلودہ کرنا جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو کتنا بڑا گناہ ہوگا، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ گزرنے والوں کے لیے تکلیف کا سامان پیدا کرنے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اپنی سواری یعنی کار، موٹر سائیکل وغیرہ کو ایسی جگہ کھڑا کر دیا جائے جس سے دوسری سواریوں کا راستہ بند ہو جائے یا ان کو چلنے پھرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے،
یا اس طرح بے قاعدہ گاڑی چلائی جائے جس سے دوسروں کو کسی بھی اعتبار سے تکلیف پہنچے، یہ ساری باتیں گناہ ہیں، اور ان سے پرہیز کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا دوسرے کسی گناہ کبیرہ سے۔ اسی طرح ٹریفک کے جو قواعد مقرر کیے گئے ہیں ان کا مقصد گزرگاہوں میں نظم و ضبط پیدا کرنا ہے، اور ان کی پابندی صرف قانون کا تقاضا ہی نہیں، ایک دینی فریضہ بھی ہے۔ اگر ان کی پابندی اس نیت سے کی جائے کہ اس نئے معاشرے میں نظم و ضبط پیدا ہوگا، لوگوں کو راحت ملے گی اور ان کو تکلیف سے بچانے کی ممکنہ کوشش ہو سکے گی، تو ان تمام اعمال پر انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر ان قواعد کی خلاف ورزی کی جائے تو اس سے دوہرا گناہ ہوگا، ایک لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا اور دوسرے نظم و ضبط میں خلل ڈالنے اور ذمہ داروں کے احکام کی خلاف ورزی کرنے کا۔ افسوس کہ آج کل ان باتوں کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، اور اچھے خاصے بظاہر دیندار اور پڑھے لکھے لوگ بھی اس قسم کے گناہوں میں بے محابہ مبتلا رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں، اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔